ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کی درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ سچے مومن وہی لوگ ہیں جو لوگ دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتے ہیں۔ یعنی سچے مومنوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے، ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ لوگ دین کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین، اسی طرح سے اخلاص کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، دل کے ارادہ کے ساتھ ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی اگر نیت میں اخلاص ہو، عمل کرنے والے شخص صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہو تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہی نصیب ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر دکھلاوا ہو، ریاکاری ہو، تعریف سننے کا خواہش ہو، تو انہیں وہی چیز ملے گی جس کی انہوں نے نیت کی۔ جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں کیا فرماتے ہیں کہ بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو، ہر انسان کو، ہر شخص کو وہی چیز ملے گی جس کی انہوں نے نیت کی ہے، یعنی نیت کے مطابق انہیں اجر عطا کیا جائے گا۔ محترم سامعین، اسی طرح سے مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت معین بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے والد یعنی معین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کچھ دینار صدقہ کرنے کے لیے نکالے، اور نکالنے کے بعد اس دینار کو مسجد میں لے جا کر کے جمع کر دیے، اور پھر جب میں نے مسجد میں گیا اور مسجد میں جانے کے بعد اس دینار کو میں نے دیکھنے کے بعد میں نے وہ دینار اٹھایا اور لا کر اپنے گھر میں رکھ دیا، اور جب میرے والد کو معلوم ہوا کہ اس صدقے کے دینار کو میں نے اٹھا کر گھر میں لے آئے، تو انہوں نے کہا واللہ ما ایاک اردت، اے معین، اللہ کی قسم میں نے یہ صدقہ تجھے دینے کے لیے ارادہ نہیں کی، میں نے یہ مال، یہ صدقہ تمہیں دینے کی نیت نہیں کی۔ تو حضرت معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے والد صاحب کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس معاملہ کو، اس بات کا فیصلہ کر دیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کھل کر کہا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَكَ مَا نَوَيْتَ یا یزید وَلَكَ مَا أَخَذْتَ یا معین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے یزید، تمہارے لیے وہی ہے جس کی تم نے نیت کی، اور اے معین، تمہارے لیے وہ چیز ہے جو تم نے لے لیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر فیصلہ کر دیا ہے کہ اے یزید، تم نے صدقہ کرنے کی نیت کی ہے، تمہاری نیت کے مطابق تمہارا صدقہ ہو گیا ہے، اور اے معین، تم نے اس کو لے لیا،
यानी मुइन ने उस चीज़ को ले लिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सदका का मुस्तहिक करार दिया। ये हदीस इस बात की दलील है कि हर आदमी को, हर इंसान को अपने अमल से वही चीज़ मिलती है जिसकी उन्होंने नियत करते हैं, जिसकी उन्होंने इरादा करते हैं, यानी इरादा के मुताबिक उन्हें उसका बदला दिया जाता है। मोहतरम सामीन, आज की इस मुख्तसर दर्स से हमें और आपको जो बात मालूम हुआ है उसमें से पहली बात यह है कि इखलास का ताल्लुक़ नीयत से है, दिल के इरादा के साथ है। और इसी तरह से दूसरी बात जो मालूम हुआ है वो ये है, अगर नीयत में इखलास हो, अल्लाह की रज़ामंदी का तलबगार हो, तो उस शख्स को अल्लाह की रज़ामंदी ही नसीब होती है। और अगर नीयत में रियाकारी हो, दिखलावा हो, तारीफ़ सुनने का मतलब हो, तो उन्हें वही चीज़ मिलती है। यानी अगर मिलावट है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है। अगर वह अमल में इखलास रखता है तो उसे अजर मिलता है, और अगर इखलास नहीं है, दुनिया हासिल करना चाहते हैं, तो उसे दुनिया ही मिलता है, आखिरत में कुछ भी नहीं मिलेगी। इसी तरह से तीसरी बात जो मालूम हुआ है वो ये है, तमाम आमाल का दारोमदार नियतों पर है। खुलासा दर्स ये है कि इखलास का ताल्लुक़ नीयत के साथ है, दिल के इरादा के साथ है, और हर आदमी को, हर इंसान को, हर शख्स को वही चीज़ मिलती है जिसकी उन्होंने नियत करते हैं। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम नीयत में इखलास पैदा करें, तमाम आमल को इखलास के साथ सरे अंजाम दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमारे नीयत में इखलास को पैदा फरमा दे, हमारे तमाम आमल को इखलास के साथ सरे अंजाम देने की तौफीक अता फरमा, और हमारे दिल से रियाकारी, दिखलावा को निकाल दे। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल